کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں۔ سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں۔ دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں۔ طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے۔ کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے۔ نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے۔ نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے۔ ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے۔ نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، کہ جس حال میں ہے اسی میں ہے شاداں۔ نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں۔ لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے۔ وہ دین جس نے آدھا کو اخواں بنایا، وحوش اور بہائم کو انساں بنایا، درندوں کو غم خار دوراں بنایا، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا۔ وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا گلہ، گرا کر دیا اس کا عالم سے پلہ۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا۔ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور، کہ قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر۔ نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر، کمل جس سے کھل جائیں دل کے سراسر۔ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ زمیں سنگ لاخ اور ہوا آتش افشاں، لوں کی لپٹ باد سرسر کے طوفاں۔ پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیلاں۔ نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی۔ وہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی، خدا کی زمیں بن جتی سر بسر تھی۔ پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا، تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا۔ کہیں آگ بجھتی تھی وہاں بے محابہ، کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا۔ بہت سے تھے تثلیث پر دل سے شیدا، بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا۔ کرشموں کا راہب کے تھا سید کوئی، طلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا۔ ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا۔ وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا۔
یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ نہا ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ۔ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے۔ جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو سدھا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی۔ قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی۔ نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا۔ لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی۔ تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں۔ یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بوقبے صبر رحمت۔ ادا خاک بتھا نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، کہ طالع ہوا ماہ برج سعادت۔ نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت، کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت۔ یہ 40ویں سال لطف خدا سے، کیا چاند نے کھیت غار ہرا سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی جس کی۔ طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی، ہوئے سب تھے مٹی میں مل کر وہ مٹی۔ پہ تھا سبت علم قضاء و قدر میں، کہ بن جائے گی وہ طلا ایک نظر میں۔ وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر۔ یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ کہا گر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا، تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوجیں گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر۔
کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے. کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو، خلاف اس میں اصلاً نہیں ہے کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا. کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر. کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما، بھلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما. زمانے میں تھا دور صحبائے بتلاں، مئے حق سے محرم نہ تھی بزم دوراں. اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک، خم معرفت کا تھا منہ خام اب تک. نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، نہ آگاہ تھے مبدأ و منتہا سے. لگائی تھی ایک ایک نے لو ماں سوا سے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے. یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ دائی نے للکار کر جب پکارا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق. اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم. اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی. خرد اور ادراک رنجور ہے وہاں، مہو مہر ادنا سے مزدور ہے وہاں. جہاں دار مغلوب و مقہور ہے وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہے وہاں. نہ پرسش ہے رہبان و احبار کی وہاں، نہ پرواہ ہے ابرار و احرار کی وہاں. تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا. میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا. سب انسان ہے وہاں جس طرح سر فگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ. بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم. نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم. مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی. اسی طرح دل ان کا ایک ایک سے توڑا، ہر ایک قبلہ کج سے منہ ان کا موڑا. کہیں ماں سوا کا علاقہ نہ چھوڑا، خداوند سے رشتہ بندوں کا جوڑا. کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے، دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے. پتہ اصل مقصود کا پا گیا جب، نشان گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب. محبت سے دل ان کا گرما گیا جب، سما ان پہ توحید کا چھا گیا جب. سکھائے معیشت کے آداب ان کو، پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو. جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت، دلائی انہیں کام کی حرص و رغبت. کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت، وہ فرزند و زن اس میں یا مال و دولت. نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا، بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا. غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے. جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے. فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت. یہ کہہ کر کیا علم پر ان کو شیدا، کہ ہیں دور رحمت سے سب اہل دنیا. مگر دھیان ہے جن کو ہر دم خدا کا، ہے تعلیم کا یا صدا جن میں چرچا.
انہی کے لیے یہاں ہے نعمت خدا کی، انہی پر ہے وہاں جا کے رحمت خدا کی۔ سکھائی انہیں نوع انسان پہ شفقت، کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت کہ ہمسائے سے رکھتے ہیں وہ محبت، شب و روز پہنچاتے ہیں اس کو راحت۔ وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ کسی کے گرافت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر۔ ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر، وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور۔ نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا۔ بچایا برائی سے ان کو یہ کہہ کر کہ طاعت سے ترک معاصی ہے بہتر۔ تورع کا ہے ذات میں جن کی جوہر، نہ ہوں گے کبھی عابد ان کے برابر۔ کرو ذکر اہل ورا کا جہاں تم، نہ لو عابدوں کا کبھی نام وہاں تم۔ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنی کرو تم کمائی۔ خبر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی، نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی۔ طلب سے ہے دنیا کی گریاں یہ نیت، تو چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت۔ امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر کہ ہیں تم میں جو اغنیا اور تونگر، اگر اپنے طبقے میں ہوں سب سے بہتر، بنی نو کے ہوں مددگار و یاور۔ نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز، اٹھاتے نہ ہوں بے دھڑک گام ہرگز۔ تو مردوں سے آسودہ تر ہے وہ طبقہ، زمانہ مبارک ملے جس کو ایسا، پہ جب اہل دولت ہوں اشرار دنیا، نہ ہو عیش میں جن کو اوروں کی پرواہ۔ نہیں اس زمانے میں کچھ خیر و برکت، اقامت سے بہتر ہے اس وقت رحلت۔ دیے پھیر دل ان کے مکر و ریا سے، بھرا ان کے سینے کو صدق و صفا سے۔ بچایا انہیں کذب سے افترا سے، کیا سرخ رو خلق سے اور خدا سے۔ رہا قول حق میں نہ کچھ باک ان کو، بس ایک شوب میں کر دیا پاک ان کو۔ کہیں حفظ صحت کے آئیں سکھائے، سفر کے کہیں شوق ان کو دلائے۔ مفاد ان کو سوداگری کے سجھائے، اصول ان کو فرما دہی کے بتائے۔ نشان راہ منزل کا ایک ایک دکھایا، بنی نو کا ان کو رہبر بنایا۔ ہوئی ایسی عادت پہ تعلیم غالب کہ باطل کے شیدا ہوئے حق کے طالب۔ مناقب سے بدلے گئے سب مصالب، ہوئے روح سے بہراور ان کے قالب۔ جسے راج رد کر چکے تھے وہ پتھر، ہوا جا کے آخر کو قائم سرے پر۔ جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت۔ تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی۔ سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے۔ رہے کفر و باطل سے بیزار سارے، نشے میں مئے حق کے سرشار سارے۔ جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سر احکام دین پر جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا۔ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا۔ یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی، ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی۔ نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت۔ امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت،
فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت. لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا. خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں، ہو گلے کا جیسے نگہبان چوپاں. سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں، نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں. کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی، زمانے میں ماں جائی بہنیں ہوں جیسی. راہ حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی. بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی. جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ. کفایت جہاں چاہیے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہیے وہاں سخاوت. جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت. جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی. ترقی کا جستم خیال ان کو آیا، ایک اندھیر تھا ربے مسکوں پہ چھایا. ہر ایک قوم پر تھا تنزل کا سایہ، بلندی سے تھا جس نے سب کو گرایا. وہ نیشن جو ہیں آج گردوں کے تارے، دھندلکی میں پستی کے پنہاں تھے سارے. نہ وہ دور دورہ تھا عبرانیوں کا، نہ یہ بخت و اقبال نصرانیوں کا. پراگندہ دفتر تھا یونانیوں کا، پریشاں تھا شیرازہ ساسانیوں کا. جہاز اہل روما کا تھا ڈگمگاتا، چراغ اہل ایراں کا تھا ٹمٹماتا. ادھر ہند میں ہر طرف تھا اندھیرا، کہ تھا گیان گن کا لدایاں سے ڈیرا. ادھر تھا عجم کو جہالت نے گھیرا، کہ دل سب نے کیشو کو نش سے تھا پھیرا. نہ بھگواں کا دھیان تھا گیانیوں میں، نہ یزداں پرستی تھی یزدانیوں میں. ہوا ہر طرف معجزن تھی بلا کی، گلوں پر چھری چل رہی تھی جفا کی. عقوبت کی حد تھی نہ پرسش خطا کی، پڑی لٹ رہی تھی ودیعت خدا کی. زمیں پر تھا ابر ستم کا دریڑا، تباہی میں تھا نوع انساں کا بیڑا. وہ قومیں جو ہیں آج غم خارے انساں، درندوں کی اور ان کی طینت تھی یکساں. جہاں عدل کے آج جاری ہیں فرما، بہت دور پہنچا تھا وہاں ظلم و طغیاں. بنے آج جو گلہ باں ہیں ہمارے، وہ تھے بھیڑیے آدمی خور سارے. ہنر کا جہاں گرم بازار ہے اب، جہاں عقل و دانش کا بہوار ہے اب. جہاں ابر رحمت گہر بار ہے اب، جہاں خون برستا لگاتار ہے اب. تمدن کا پیدا نہ تھا وہاں نشاں تک، سمندر کی آئی نہ تھی موج وہاں تک. نہ رستہ ترقی کا کوئی کھلا تھا، نہ زینہ بلندی پہ کوئی لگا تھا. وہ صحرا انہیں قطع کرنا پڑا تھا، جہاں نقش پا تھا نہ شور درا تھا. جو ہی کان میں حق کی آواز آئی، لگا کرنے خود ان کا دل رہنمائی. گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی. کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی. رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا. بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا. زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق. ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں. ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں. ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر. لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے. ادب ان سے سیکھا صفحانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے. ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا. ارسطو کے مردہ فنوں کو جلایا، پلاتون کو زندہ پھر کر دکھایا. ہر ایک شہر و قریہ کو یوں نہ بنایا، مزہ علم و حکمت کا سب کو چکھایا. کیا برطرف پردہ چشمے جہاں سے، جگایا زمانے کو خواب گراں سے.
ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، کیا جا کے آباد ہر ملک ویراں، مہیا کیے سب کی راحت کے ساما۔ خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیاباں، انہیں کر دیا رش کے صحنے گلستاں۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفا، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہے سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام ان کا چھانا ہوا بحر و بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا۔ وہ گنتے تھے یکساں وطن اور سفر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و در کو۔ جہاں کو ہے یاد ان کی رفتار اب تک، کہ نقش قدم ہے نمودار اب تک، ملایا میں ہے ان کے آثار اب تک، انہیں رو رہا ہے ملی بار اب تک۔ ہمالیہ کو ہیں واقعات ان کے ازبر، نشاں ان کے باقی ہیں جبرالٹر پر۔ نہیں اس طبق پر کوئی بر اعظم، نہ ہو جس میں ان کی عمارات محکم۔ عرب، ہند، مصر، اندلس و شام دیلم، بناؤں سے ہیں ان کی معمور عالم۔ سرے کوہ آدم ستا کوہ بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا۔ وہ سنگی محل اور وہ ان کی صفائی، جمی جن کے کھنڈروں پہ ہے آج کائی۔ وہ مرکت کے گنبد تھے جن کے طلائی، وہ معبد جہاں جلوہ گر تھی خدائی۔ زمانے نے گو ان کی برکت اٹھا لی، نہیں کوئی ویرانہ پر ان سے خالی۔ ہوا اندلس ان سے گلزار یکسر، جہاں ان کے آثار باقی ہیں اکثر۔ جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر، یہ ہے بیت ہمراہ کی گویا زباں پر، کہ تھے آل عدنان سے میرے بانی، عرب کی ہوں میں اس زمیں پر نشانی۔ ہویدا ہے غرناطہ سے شوکت ان کی، آیا ہے بلنیسا سے قدرت ان کی۔ بطلیوس کو یاد ہے عظمت ان کی، ٹپکتی ہے قادس میں سر حسرت ان کی۔ نصیب ان کا اشبیلیہ میں ہے سوتا، شب و روز ہے قرطبہ ان کو روتا۔ کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے، حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے، خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے۔ جلال ان کا کھنڈروں میں ہے یوں چمکتا، کہ ہو خاک میں جیسے کندن دمکتا۔ وہ بلدہ کے فخر بلاد جہاں تھا، تر و خشک پر جس کا سکہ رواں تھا، گڑا جس میں عباسیوں کا نشاں تھا، عراق عرب جس سے رشک جنا تھا۔ اڑا لے گئی باد پندار جس کو، بہا لے گئی سیل تاتار جس کو۔ سنے گوش عبرت سے گر جا کے انسان، تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہے اعلان، کہ تھا جن دنوں مہر اسلام تاباں، ہوا یہاں کی تھی زندگی بخش دوراں، پڑی خاک ایتھنز میں جاں یہیں سے، ہوا زندہ پھر نام یونا یہیں سے۔ وہ لقمان و سکرات کے در مکنوں، وہ اسرار بکرات و درس فلاطوں، ارسطو کی تعلیم سولن کے کانوں، پڑے تھے کسی قبر کہنا میں مدفون۔ یہیں آ کے مہر سکوت ان کی ٹوٹی، اسی باغ رانا سے بو ان کی پھوٹی۔ یہ تھا علم پرواں توجہ کا عالم، کہ ہو جیسے مجروح جویائے مرہم، کسی طرح پیاس ان کی ہوتی نہ تھی کم، بجھاتا تھا آگ ان کی باراں نہ شبنم۔ حریم خلافت میں اونٹوں پہ لد کر چلے آتے تھے مصر و یونا کے دفتر۔ وہ تارے جو تھے شرق میں لمع افغن، پہ تھا ان کی کرنوں سے تا غرب روشن۔ نوشتوں سے ہیں جن کے اب تک مزین، کتب خانہ پیرس و روم لندن۔
بڑا غلغلہ جن کا تھا کشوروں میں، وہ سوتے ہیں بغداد کے مقبروں میں۔ وہ سنجار کا اور کوفے کا میداں فراہم ہوئے جس پہ مساح دوراں، پورے کی مساحت کے پھیلائے ساماں، ہوئی جزو سے قدر کل کی نمایاں۔ زمانہ وہاں آج تک نوحہ گر ہے کہ عباسیوں کی سبھا وہ کدھر ہے۔ سمرقند سے اندلس تک سراسر انہی کی رصد گاہیں تھیں جلوہ گستر۔ سواد مراغہ میں اور کاسیوں پر زمیں سے صدا آ رہی ہے برابر، کہ جن کی رصد کے یہ باقی نشاں ہیں، وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہیں؟ مورخ جو ہیں آج تحقیق والے، تفحص کے ہیں جن کے آئین نرالے، جنہوں نے ہیں عالم کے دفتر کھنگالے، زمیں کے طبق سر بسر چھان ڈالے۔ عرب ہی نے دل ان کے جا کر ابھارے، عرب ہی سے وہ بھرنے سیکھے ترارے۔ اندھیرا تواریخ پر چھا رہا تھا، ستارہ روایت کا گہنا رہا تھا، درایت کے سورج پہ ابر آ رہا تھا، شہادت کا میدان دھندلا رہا تھا۔ سرے راہ چراغ کرب نے جلایا، ہر ایک قافلے کا نشان جس سے پایا۔ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا۔ نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا، کیا کافیہ تنگ ہر مدعی کا۔ کیے جرح و تعدیل کے وضع کانوں، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں۔ اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو، اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو۔ سنا خازن علم دین جس بشر کو، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو۔ پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکھ کر۔ کیا فاش راوی میں جو عیب پایا، مناقب کو چھانا مسالب کو تایا۔ مشائخ میں جو کبھ نکلا جتایا، آئمہ میں جو داغ دیکھا بتایا۔ طلسم ورا ہر مقدس کا توڑا، نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا۔ رجال اور اسانید کے جو ہیں دفتر، گواہ ان کی آزادگی کے ہیں یکسر۔ نہ تھا ان کا احسان یہ ایک اہل دین پر، وہ تھے اس میں ہر قوم و ملت کے رہبر۔ لبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے، بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے۔ فصاحت کے دفتر تھے سب گاؤ خوردہ، بلاغت کے رستے تھے سب نا سپردہ۔ ادھر روم کی شمع انشا تھی مردہ، ادھر آتش پارسی تھی فسردہ۔ یکایک جو برق آ کے چمکی عرب کی، کھلی کی کھلی رہ گئی آنکھ سب کی۔ عرب کی جو دیکھی وہ آتش زبانی، سنی برمحل ان کی شیوا بیانی۔ وہ اشعار کی دل میں ریشہ دوانی، وہ خطبوں کی ماند دریا روانی۔ وہ جادو کے جملے وہ فکر فسوں کے، تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے۔ سلیقہ کسی کو نہ تھا مدح و ذم کا، نہ ڈھب یاد تھا شرح شادی و غم کا، نہ انداز تلقین و واز و حکم کا۔ خزانہ تھا مدفوع زباں اور قلم کا، نواں سنجیاں ان سے سیکھیں یہ سب نے۔ زباں کھول دی سب کی نطق عرب نے، زمانے میں پھیلی طب ان کی بدولت، ہوئی بہراور جس سے ہر قوم و ملت۔ نہ صرف ایک مشرق میں تھی ان کی شہرت، مسلم تھی مغرب تک ان کی حذاقت۔ سلرنوں میں جو ایک نامی مطب تھا، وہ مغرب میں عطار مشک عرب تھا۔ ابو بکر رازی علی ابن عیسیٰ، حکیم گرامی حسین ابن سینا، حنین ابن اسحاق قسیس دانا، ضیاء ابن بطیار راس الاطباء، انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لیوا، انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیوا۔ غرض فن ہے جو مایہ دین و دولت، طبیعی الہی ریاضی و حکمت، طب اور کیمیا ہندسہ اور حیت، سیاست تجارت عمارت فلاحت۔ لگاؤ گے کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشاں ان کے قدموں کے پاؤ گے وہاں تم۔ ہوا گو کے پامال بستاں عرب کا، مگر ایک جہاں ہے غزل خواں عرب کا۔ ہرا کر گیا سب کو باراں عرب کا، سفید و سیاہ پہ ہے احساں عرب کا۔ وہ قومیں جو ہیں آج سرتاج سب کی، کنونڈی رہیں گی ہمیشہ عرب کی۔ رہے جب تک ارکان اسلام برپا، چلن اہل دین کا رہا سیدھا سادہ۔
رہا میل سے شہد صافی مصفا، رہی کھوٹ سے سیم خالص مبرہ، نہ تھا کوئی اسلام کا مرد میداں، علم ایک تھا شش جہت میں درفشاں۔ پگھلا ہوا جب کہ چشمہ صفا کا، گیا چھوٹ سرے رشتہ دین خدا کا، رہا سر پہ باقی نہ سایہ ہما کا، تو پورا ہوا عہد جو تھا خدا کا، کہ ہم نے بگاڑا نہیں کوئی اب تک، وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جب تک، برے ان پہ وقت آ کے پڑنے لگے اب، وہ دنیا میں بس کر اجڑنے لگے اب، بھرے ان کے میلے بچھڑنے لگے اب، بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے اب، ہری کھیتیاں جل گئیں لہلہا کر، گھٹا کھل گئی سارے عالم پہ چھا کر، نہ ثروت رہی ان کی قائم نہ عزت، گئے چھوڑ ساتھ ان کا اقبال و دولت، ہوئے علم و فن ان سے ایک ایک رخصت، مٹی خوبیاں ساری نوبت بہ نوبت، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی، ملے کوئی ٹیلا اگر ایسا اونچا، کہ آتی ہو وہاں سے نظر ساری دنیا، چڑھے اس پہ پھر ایک خیرت مند دانا، کہ قدرت کے دنگل کا دیکھے تماشا، تو قوموں میں فرق اس قدر پائے گا کہ عالم کو زیر و زبر پائے گا وہ دیکھے گا ہر سو ہزاروں چمنواں، بہت تازہ تر صورت باغ رضواں، بہت ان سے کم تر پہ سرسبز و خنداں، بہت خشک اور بھی تراوت مگر ہاں، نہیں لائے گو برگ و بار ان کے پودے، نظر آتے ہیں ہو نہار ان کے پودے، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں چھڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل، جہاں زہر کا کام کرتا ہے باراں، جہاں آ کے دیتا ہے رو ابر نیساں، تردد سے جو اور ہوتا ہے ویراں، نہیں راس جس کو خزاں اور بہاراں، یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے، وہ دین حجازی کا بے باک بیڑا، نشاں جس کا اقصائے عالم میں پہنچا، مزاحم ہوا کوئی خطرہ نہ جس کا، نہ امہ میں ٹھٹکا نہ کلزم میں جھچکا، کیے پے سپر جس نے ساتوں سمندر، وہ ڈوبا دہانے میں گنگا کے آ کر، اگر کان دھر کر سنے اہل عبرت، تو سیلون سے تابا کشمیر و تبت، زمیں روکھ بن پھول پھل ریت پربت، یہ فریاد سب کر رہے ہیں باحسرت، کہ کل فخر تھا جس سے اہل جہاں کو، لگا ان سے عیب آج ہندوستاں کو، حکومت نے تم سے کیا گھر کے نعرہ، تو اس میں نہ تھا کچھ تمہارا اجارہ، زمانے کی گردش سے ہے کس کو چارہ، کبھی یہاں سکندر کبھی یہاں حیدارہ، نہیں بادشاہی کچھ آخر خدائی، جو ہے آج اپنی تو کل ہے پرائی، ہوئی مقتضی جب کہ حکمت خدا کی، کہ تعلیم جاری ہو خیر الورا کی، پڑے دھوم عالم میں دین خدا کی، تو عالم کی تم کو حکومت عطا کی، کہ پھیلاؤ دنیا میں حکم شریعت، کرو ختم بندوں پہ مالک کی حجت، ادا کر چکی جب حق اپنا حکومت، رہی اب نہ اسلام کو اس کی حاجت، مگر حیف اے فخر آدم کی امت، ہوئی آدمیت بھی ساتھ اس کے رخصت، حکومت تھی گویا کہ ایک جھول تم پر، کہ اڑتے ہی اس کے نکل آئے جوہر، زمانے میں ہیں ایسی قومیں بہت سی، نہیں جن میں تخصیص فرما دہی کی، پر آفت کہیں ایسی آئی نہ ہوگی،
کہ گھر گھر پہ یہاں چھا گئی آ کے پستی، چکور اور شہباز سب اوج پر ہیں، مگر ایک ہم ہیں کہ بے بالوں پر ہیں۔ وہ ملت کے گردوں پہ جس کا قدم تھا، ہر ایک کھونٹ میں جس کا برپا علم تھا، وہ فرقہ جو آفاق میں محترم تھا، وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا۔ نشاں اس کا باقی ہے صرف اس قدر یاں کہ گنتے ہیں اپنے کو ہم بھی مسلماں، وگرنہ ہماری رگوں میں لہو میں، ہمارے ارادوں میں اور جستجو میں، دلوں میں زبانوں میں اور گفتگو میں، طبیعت میں فطرت میں عادت میں خو میں، نہیں کوئی ذرہ نجابت کا باقی، اگر ہو کسی میں تو ہے اتفاقی۔ ہماری ہر ایک بات میں سفلا پن ہے، کمینوں سے بدتر ہمارا چلن ہے، لگا نام آبا کو ہم سے گہن ہے، ہمارا قدم ننگے اہل وطن ہے، بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے، عرب کی شرافت ڈبوئی ہے ہم نے، نہ قوموں میں عزت نہ جلسوں میں وقت، نہ اپنوں سے الفت نہ غیروں سے ملت، مزاجوں میں سستی دماغوں میں نخوت، خیالوں میں پستی کمالوں سے نفرت، عداوت نہاں دوستی آشکارا، غرض کی تواضع غرض کی مطارا، نہ اہل حکومت کے ہم راز ہیں ہم، نہ درباریوں میں سرفراز ہیں ہم، نہ علموں میں شایان اعزاز ہیں ہم، نہ سنت میں حرفت میں ممتاز ہیں ہم، نہ رکھتے ہیں کچھ منزلت نوکری میں، نہ حصہ ہمارا ہے سوداگری میں، تنزل نے کی ہے بری گت ہماری، بہت دور پہنچی ہے نکبت ہماری، گئی گزری دنیا سے عزت ہماری، نہیں کچھ ابھرنے کی صورت ہماری، پڑے ہیں ایک امید کے ہم سہارے، توقع پہ جنت کے جیتے ہیں سارے، سیاحت کی گوں ہیں نہ مرد سفر ہیں، خدا کی خدائی سے ہم بے خبر ہیں، یہ دیواریں گھر کی جو پیش نظر ہیں، یہی اپنے نزدیک حد بشر ہیں تالاب میں مچھلیاں کچھ فراہم، وہی ان کی دنیا وہی ان کا عالم، بہشت اور ارم سلسبیل اور کوثر، پہاڑ اور جنگل جزیرے سمندر، اسی طرح کے اور بھی نام اکثر کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں برابر، پہ جب تک نہ دیکھیں کہیں کس یقیں پر کہ یہ آسماں پر ہے یا ہے زمیں پر، وہ بے مول پونجی کی ہے اصل دولت، وہ شائستہ لوگوں کا گنجے سا عادت، وہ آسودہ قوموں کا راس البضاعت، وہ دولت کے ہے وقت جس سے عبارت، نہیں اس کی وقت نظر میں ہماری، یوں ہی مفت جاتی ہے برباد ساری، اگر ہم سے مانگے کوئی ایک پیسہ تو ہوگا کم و بیش بار اس کا دینا، مگر ہاں وہ سرمایہ دین و دنیا کہ ایک ایک لمحہ ہے انمول جس کا، نہیں کرتے خست اڑانے میں اس کے، بہت ہم سخی ہیں لٹانے میں اس کے، اگر سانس دن رات کے سب گنے ہم تو نکلیں گے انفاس ایسے بہت کم کہ ہو جن میں کل کے لیے کچھ فراہم، یوں ہی گزرے جاتے ہیں دن رات پہ ہم، نہیں کوئی گویا خبردار ہم میں کہ یہ سانس آخر ہے اب کوئی دم میں، گڈریے کا وہ حکم بردار کتا کہ بھیڑوں کی ہر دم ہے رکھوال کرتا، جو ریوڑ میں ہوتا ہے پتے کا کھڑکا تو وہ شیر کی طرح پھرتا ہے بپھرا، گر انصاف کیجے تو ہے ہم سے بہتر کہ غافل نہیں فرض سے اپنے دم بھر، وہ قومیں جو سب راہیں طے کر چکی ہیں، ذخیرے ہر ایک جنس کے بھر چکی ہیں، ہر ایک بوجھ بار اپنے سر دھر چکی ہیں، ہوئی تب ہے زندہ کہ جب مر چکی ہیں، اسی طرح راہ طلب میں ہے پویا، بہت دور ابھی ان کو جانا ہے گویا، کسی وقت جی بھر کے سوتے نہیں وہ، کبھی سیر محنت سے ہوتے نہیں وہ، بذات کو اپنی ڈبوتے نہیں وہ،
کوئی لمحہ بیکار کھوتے نہیں وہ، نہ چلنے سے تھکتے نہ اکتاتے ہیں وہ، بہت بڑھ گئے اور بڑھے جاتے ہیں وہ، مگر ہم کہ اب تک جہاں تھے وہیں ہیں، جمادات کی طرح بارے زمیں ہے، جہاں میں ہے ایسے کہ گویا نہیں ہے، زمانے سے کچھ ایسے فارغ نشیں ہیں کہ گویا ضروری تھا جو کام کرنا، وہ سب کر چکے ایک باقی ہے مرنا۔ یہاں اور ہیں جتنی قومیں گرامی، خود اقبال ہے آج ان کا سلامی، تجارت میں ممتاز دولت میں نامی، زمانے کے ساتھی ترقی کے حامی، نہ فارغ ہیں اولاد کی تربیت سے، نہ بے فکر ہیں قوم کی تقویت سے، دکان ان کی ہے اور بازار ان کا، بنج ان کا ہے اور بہوار ان کا، زمانے میں پھیلا ہے بیوپار ان کا، ہے پیر و جواں برسرے کار ان کا، مدار اہلکاری کا ہے اب انہی پر، انہی کے ہیں آفس انہی کے ہیں دفتر، معزز ہیں ہر ایک دربار میں وہ، گرامی ہیں ہر ایک سرکار میں وہ، نہ رسواں ہیں عادات و اطوار میں وہ، نہ بدنام گفتار و کردار میں وہ، نہ پیشے سے حرفہ سے انکار ان کو، نہ محنت مشقت سے کچھ آر ان کو، جو گرتے ہیں گر کر سنبھل جاتے ہیں وہ، پڑے زد تو بچ کر نکل جاتے ہیں وہ، ہر ایک سانچے میں جا کے ڈھل جاتے ہیں وہ، جہاں رنگ بدلا بدل جاتے ہیں وہ، ہر ایک وقت کا مقتضی جانتے ہیں، زمانے کے تیور وہ پہچانتے ہیں، یہ ہیں ڈھنگ ان تازہ آفت زدوں کے، بہت کم زمانہ ہوا جن کو بگڑے، ابھی ایک عالم ہے آگاہ جن سے، کہ ہیں کس کے بیٹے وہ اور کس کے پوتے، جنہیں دیس پردیس سب جانتے ہیں، حسب اور نسب جن کا پہچانتے ہیں، مگر مٹ چکا جن کا نام و نشاں ہے، پرانی ہوئی جن کی اب داستاں ہے، فسانوں میں قصوں میں جن کا بیاں ہے، بہت نسل پر تنگ ان کی جہاں ہے، نہیں ان کی قدر اور پرسش کہیں اب، انہیں بھیک تک کوئی دیتا نہیں اب، بہت آگ چلموں کی سلگانے والے، بہت گھانس کی گٹھڑیاں لانے والے، بہت در بدر مانگ کر کھانے والے، بہت فاقے کر کر کے مر جانے والے، جو پوچھو کہ کس کان کے ہیں وہ جوہر، تو نکلیں گے نسل ملوک ان میں اکثر، انہی کے بزرگ ایک دن حکمراں تھے، انہی کے پرستار پیر و جواں تھے، یہی مامنے عاجز و ناتواں تھے، یہی مرجعے دیلم و اصفہاں تھے، یہی کرتے تھے ملک کی گلہ بانی، انہی کے گھروں میں تھی صاحب کی رانی۔ یہ اے قوم اسلام عبرت کی جا ہے کہ شاہوں کی اولاد در در گدا ہے، جسے سنیے افلاس میں مبتلا ہے، جسے دیکھیے مفلس و بے نوا ہے، نہیں کوئی ان میں کمانے کے قابل، اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے قابل، نہیں مانگنے کا طریق ایک ہی یاں، گدائی کی ہیں صورتیں نت نئیاں، نہیں حسر کنگلوں پہ گدیا گریاں، کوئی دے تو منگتوں کی ہے کیا کمیاں، بہت ہاتھ پھیلائے زیرے ردا ہیں، چھپے اجلے کپڑوں میں اکثر گدا ہیں، بہت آپ کو کہہ کے مسجد کے بانی، بہت بن کے خود سید خاندانی، بہت سیکھ کر نوحہ و سوز خانی، بہت مدح میں کر کے رنگی بیانی، بہت آستانوں کے خدام بن کر، پڑے مانگتے کھاتے پھرتے ہیں در در، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھیں، ہنر اور پیشے کو جو خوار سمجھیں، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں، فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھیں، تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی، کرے نوکری بھی تو بے عزتی کی، جو روٹی کمائیں تو بے حرمتی کی، کہیں پائیں خدمت تو بے عزتی کی، قسم کھائیے ان کی خوش قسمتی کی۔
امیروں کے بنتے ہیں جب یہ مصاحب، تو جاتے ہیں ہو کر حمیت سے تائب۔ کہیں ان کی صحبت میں گانا بجانا، کہیں مسخرہ بن کے ہنسنا ہنسانا، کہیں بھکتیاں کہہ کے انعام پانا، کہیں چھیڑ کر گالیاں سب سے کھانا۔ یہ کام اور بھی کرتے ہیں پر نہ ایسے، مسلمان بھائی سے بنائیں جیسے۔ امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے، خمیر ان کا اور ان کی طینت جدا ہے۔ سزاوار ہے ان کو جو نہ سزا ہے، روا ہے انہیں سب کے جو نہ روا ہے۔ شریعت ہوئی ہے نکو نام ان سے، بہت فخر کرتا ہے اسلام ان سے۔ ہر ایک بول پر ان کے مجلس فدا ہے، ہر ایک بات پر وہاں درست اور بجا ہے۔ نہ گفتار میں ان کی کوئی خطا ہے، نہ کردار ان کا کوئی نا سزا ہے۔ وہ جو کچھ کے ہیں کہہ سکے کون ان کو، بنایا ندیموں نے فرعون ان کو۔ وہ دولت کے ہے مایہ دین و دنیا، وہ دولت کے ہے توشہ راہ عقبا۔ سلیمان نے کی جس کی حق سے تمنا، بڑھا جس سے آفاق میں نام کسرا۔ کیا جس نے حاتم کو مشہور دوراں، کیا جس نے یوسف کو مسجود اخواں۔ ملا ہے یہ فخر ان کو ان کی بدولت، کہ سمجھی گئی ہے وہ اصل شقاوت۔ کہیں ہے وہ سرمایہ جہل و غفلت، کہیں نشہ بادائے کبر و نخوت۔ جہاں کے لیے جو کہ آب بقا ہے، وہ اس قوم کے حق میں سمی دوا ہے۔ ادھر مال و دولت نے یا منہ دکھایا، ادھر ساتھ ساتھ اس کے ادبار آیا۔ پڑا آ کے جس گھر پہ ثروت کا سایہ، عمل وہاں سے برکت نے اپنا اٹھایا۔ نہیں راس یا 4 پیسے کسی کو، مبارک نہیں جیسے پر چیونٹی کو۔ سمجھتے ہیں سب عیب جن عادتوں کو، بہائم سے نسبت ہے جن سیرتوں کو۔ چھپاتے ہیں اوباش جن خصلتوں کو، نہیں کرتے اجلاف جن حرکتوں کو۔ وہ یہاں اہل دولت کو ہیں شیر مادر، نہ خوف خدا ہے نہ شرم پیمبر۔ طبیعت اگر لہو بازی پہ آئی، تو دولت بہت سی اسی میں لٹائی۔ جو کی حضرت عشق نے رہنمائی، تو کر دی بھرے گھر کی دم میں صفائی۔ پھر آخر لگے مانگنے اور کھانے، یوں ہی مٹ گئے یا ہزاروں گھرانے۔ نہ آغاز پر اپنے غور ان کو اصلاً، نہ انجام کا اپنے کچھ ان کو کھٹکا۔ نہ فکر ان کو اولاد کی تربیت کا، نہ کچھ ذلت قوم کی ان کو پرواہ۔ نہ حق کوئی دنیا پہ ان کا نہ دین پر، خدا کو وہ کیا منہ دکھائیں گے جا کر۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر۔ نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا۔ ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت تو نہ وہ۔ پہنتے نہیں جو سمور و کتاں وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنا وہ۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی۔ نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی۔ دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر۔ سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر،
نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ عمل جن کا ہے اس کلام مدیں پر، وہ سرسبز ہیں آج روئے زمیں پر، تفوق ہے ان کو کہیں میں ہی پر، مدار آدمیت کا ہے اب انہی پر۔ شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے، وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے، سمجھتے ہیں گمراہ جن کو مسلمان، نہیں جن کو عقبہ میں امید غفراں، نہ حصے میں فردوس جن کے نہ رضواں، نہ تقدیر میں حور جن کے نہ غلماں، پس از مرگ دوزخ ٹھکانہ ہے جن کا، حمیم آب و زقوم کھانا ہے جن کا، وہ ملک اور ملت پہ اپنی فدا ہیں، سب آپس میں ایک ایک کے حاجت رواں ہیں، اولو العلم ہیں ان میں یا اغنیاء ہیں، طلبگار بہبود خلق خدا ہیں، یہ تمغہ تھا گویا کہ حصہ انہی کا، کہ حب الوطن ہے نشاں مومنی کا۔ امیروں کی دولت غریبوں کی ہمت، ادیبوں کی انشا حکیموں کی حکمت، فصیحوں کے خطبے شجاعوں کی جرت، سپاہی کے ہتھیار شاہوں کی طاقت، دلوں کی امیدیں امنگوں کی خوشیاں، سب اہل وطن اور وطن پر ہیں قرباں۔ عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامراں دیکھتے ہو، مطیع ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، غنی ہم میں ہیں جو کہ ارباب ہمت، مسلم ہے عالم میں جن کی سخاوت، اگر ہے مشائخ سے ان کو عقیدت، تو ہے پیر زادوں پہ وقف ان کی دولت، نکمے ہیں دن رات واں عیش کرتے، پہ نوکر ہیں جتنے وہ بھوکے ہیں مرتے، عمل واعظوں کے اگر قول پر ہے، تو بخشش کی امید بے صرف زر ہے، نماز اور روزے کی عادت اگر ہے، تو روزے حساب ان کو پھر کس کا ڈر ہے، اگر شہر میں کوئی مسجد بنا دی، تو فردوس میں نیو اپنی جما دی، عمارت کی بنیاد ایسی اٹھانی، نہ نکلے کہیں ملک میں جس کا ثانی، تماشوں میں ثروت بڑوں کی اڑانی، نمائش میں دولت خدا کی لٹانی، چھٹی بیاہ میں کرنے لاکھوں کے ساماں، یہ ہیں ان کی خوشیاں یہ ہیں ان کے ارماں، مگر دین برحق کا بوسیدہ ایواں، تزلزل میں مدت سے ہیں جس کے ارکاں، زمانے میں ہے جو کوئی دن کا مہماں، نہ پائیں گے ڈھونڈا جسے پھر مسلماں، عزیزوں نے اس سے توجہ اٹھا لی، عمارت کا ہے اس کی اللہ والی، پڑی ہیں سب اجڑی ہوئی خانقاہیں، وہ درویش و سلطاں کی امید گاہیں، کھلی تھیں جہاں علم باطن کی راہیں، فرشتوں کی پڑتی تھیں جن پر نگاہیں، کہاں ہیں وہ جذبے الہی کے پھندے، کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے، وہ علم شریعت کے ماہر کدھر ہیں، وہ اخبار دین کے مبصر کدھر ہیں، اصولی کدھر ہیں مناظر کدھر ہیں، محدث کہاں ہیں مفسر کدھر ہیں، وہ مجلس جو کل سر بسر تھی چراغاں، چراغ اب کہیں ٹمٹماتا نہیں واں، مدارس و تعلیم دین کے کہاں ہیں، مراحل وہ علم و یقین کے کہاں ہیں، وہ ارکان شرع متیں کے کہاں ہیں،
وہ وارث رسول امی کے کہاں ہیں؟ رہا کوئی امت کا ملجا نہ ماوا، نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ملا۔ کہاں ہیں وہ دینی کتابوں کے دفتر، کہاں ہے وہ علم الہی کے منظر؟ چلی ایسی اس بزم میں باد سرسر، بجھی مشعلیں نور حق کی سراسر۔ رہا کوئی سامان نہ مجلس میں باقی، صراحی نہ تنبور مطرب نہ ساقی۔ بہت لوگ بن کر ہوا خواہ امت، سفیہوں سے منوا کے اپنی فضیلت۔ صدا گاؤں در گاؤں نوبت بہ نوبت، پڑے پھرتے ہیں کرتے تحصیل دولت۔ یہ ٹھہرے ہیں اسلام کے رہنما اب، لقب ان کا ہے وارث انبیاء اب۔ بہت لوگ پیروں کی اولاد بن کر، نہیں ذات والا میں کچھ جن کے جوہر۔ بڑا فخر ہے جن کو لے دے کے اس پر، کہ تھے ان کے اسلاف مقبول داور۔ کرشمے ہیں جا جا کے جھوٹے دکھاتے، مریدوں کو ہیں لوٹتے اور کھاتے۔ یہ ہیں جادہ پیمائے راہ طریقت، مقام ان کا ہے ماورائے شریعت۔ انہی پر ہے ختم آج کشف و کرامت، انہی کے ہے قبضے میں بندوں کی قسمت۔ یہی ہے مراد اور یہی ہے مرید اب، یہی ہے جنید اور یہی با یزید اب۔ بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی۔ گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی۔ یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ۔ کوئی مسئلہ پوچھنے ان سے جائے، تو گردن پہ بارے گراں لے کے آئے۔ اگر بد نصیبی سے شک اس میں لائے، تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پائے۔ اگر اعتراض اس کی نکلا زباں سے، تو آنا سلامت ہے دشوار وہاں سے۔ کبھی وہ گلے کی رگیں ہیں پھلاتے، کبھی جھاگ پر جھاگ ہیں منہ پہ لاتے۔ کبھی خوک اور سگ ہیں اس کو بتاتے، کبھی مارنے کو عصا ہیں اٹھاتے۔ ستوں چشم بددور ہیں آپ دیں کے، نمونہ ہیں خلق رسول امی کے۔ جو چاہے کہ خوش ان سے مل کر ہو انسان، تو ہے شرط وہ قوم کا ہو مسلمان۔ نشاں سجدے کا ہو جبیں پر نمایاں، تشروں میں اس کے نہ ہو کوئی نقصان۔ لبیں بڑھ رہی ہو نہ داڑھی چڑھی ہو، ازار اپنی حد سے نہ آگے بڑھی ہو۔ عقائد میں حضرت کا ہم داستاں ہو، ہر ایک اصل میں فرع میں ہم زباں ہو۔ حریفوں سے ان کے بہت بدگماں ہو، مریدوں کا ان کے بڑا مدح خواں ہو۔ گر ایسا نہیں ہے تو مردود دین ہے، بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہے۔ شریعت کے احکام تھے وہ گوارا، کہ شیدا تھے ان پر یہود و نصارا۔ گواہ ان کی نرمی کا قرآن ہے سارا، خود الدین و یسر نبی نے پکارا۔ مگر یہاں کیا ایسا دشوار ان کو، کہ مومن سمجھنے لگے بار ان کو۔ نہ کی ان کی اخلاق میں رہنمائی، نہ باطن میں کی ان کی پیدا صفائی۔ پہ احکام ظاہر کی لے یہ بڑھائی، کہ ہوتی نہیں ان سے دم بھر رہائی۔ وہ دین جو کہ چشمہ تھا خلق نکو کا، کیا کلتین اس کو غسل وضو کا۔ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہے۔ فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے، ہر ایک رائے قرآن کا نیم البدل ہے۔ کتاب اور سنت کا ہے نام باقی، خدا اور نبی سے نہیں کام باقی۔ جہاں مختلف ہوں روایات باہم، کبھی ہو نہ سیدھی روایت سے خوش ہم۔ جسے عقل رکھے نہ ہرگز مسلم، اسے ہر روایت سے سمجھے مقدم۔ سب اس میں گرفتار چھوٹے بڑے ہیں، سمجھ پر ہماری یہ پتھر پڑے ہیں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر،
جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلماں، تعصب کے ہے دشمنی نوع انسان، بھرے گھر کیے سینکڑوں جس نے ویراں، ہوئی بزم نمرود جس سے پریشاں، کیا جس نے فرعون کو نظر طوفاں، گیا جوش میں بو لہب جس کے کھویا، ابو جہل کا جس نے بیڑا ڈبویا، وہ یہاں ایک عجب بھیس میں جلوہ گر ہے، چھپا جس کے پردے میں اس کا ضرر ہے، بھرا زہر جس جام میں سر بسر ہے، وہ آب بقا ہم کو آتا نظر ہے، تعصب کو ایک جزو دین سمجھے ہیں ہم، جہنم کو خلد بری سمجھے ہیں ہم، ہمیں واعظوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو کام دینی ہے یا دنیاوی ہے، مخالف کی ریس اس میں کرنی بری ہے، نشاں غیرت دین حق کا یہی ہے، مخالف کی الٹی ہر ایک بات سمجھو، وہ دن کو کہے دن تو تم رات سمجھو، قدم گر رہے راست پر اس کا پاؤ تو تم سیدھے رستے سے کترا کے جاؤ، پڑیں اس میں جو دقتیں وہ اٹھاؤ، لگیں جس قدر ٹھوکریں اس میں کھاؤ، جو نکلے جہاز اس کا بچ کر بھنور سے تو تم ڈال دو ناؤ اندر بھنور کے، اگر مسخ ہو جائے صورت تمہاری، بہائم میں مل جائے سیرت تمہاری، بدل جائے بالکل طبیعت تمہاری، سراسر بگڑ جائے حالت تمہاری، تو سمجھو کہ ہے حق کی ایک شان یہ بھی، ہے ایک جلوہ نور ایمان یہ بھی، نہ اوضاع میں تم سے نسبت کسی کو، نہ اخلاق میں تم پہ سبقت کسی کو، نہ حاصل یہ کھانوں میں لذت کسی کو، نہ پیدا یہ پوشش میں زینت کسی کو، تمہیں فضل ہر علم میں برملا ہے، تمہاری جہالت میں بھی ایک ادا ہے، کوئی چیز سمجھو نہ اپنی بری تم، رہو بات کو اپنی کرتے بڑی تم، حمایت میں ہو جبکہ اسلام کی تم، تو ہو ہر بدی اور گناہ سے بری تم، بدی سے نہیں مومنوں کو مضرت، تمہارے گناہ اور اوروں کی طاعت، مخالف کا اپنے اگر نام لیجئے تو ذکر اس کا ذلت سے خواری سے کیجئے، کبھی بھول کر طرح اس میں نہ دیجئے، قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیجے، گناہوں سے ہوتے ہو گویا مبرہ، مخالف پہ کرتے ہو جب تم تبرہ، نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت، نہ نعمانی و شافعی میں ہو ملت، وہابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت، مقلد کرے نہ مقلد پہ لعنت، رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم کہ دین خدا پر ہنسے سارا عالم، کرے کوئی اصلاح کا گر ارادہ تو شیطان سے اس کو سمجھو زیادہ، جسے ایسے مفسد سے ہے استفادہ، رہے حق سے ہے برطرف اس کا جادہ، شریعت کو کرتے ہیں برباد دونوں، ہے مردود شاگرد و استاد دونوں، وہ دین جس نے الفت کی بنیاد ڈالی، کیا طب دوراں کو نفرت سے خالی، بنایا اجانب کو جس نے موالی، ہر ایک قوم کے دل سے نفرت نکالی، عرب اور حبش ترک و تاجک و دیلم، ہوئے سارے شیر و شکر مل کے باہم، تعصب نے اس صاف چشمے کو آ کر کیا بغض کے خار و خس سے مقدر، بنے خصم جو تھے عزیز اور برادر، نفاق اہل قبلہ میں پھیلا سراسر، نہیں دستیاب ایسے اب 10 مسلماں کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شاداں۔
ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے، سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے۔ جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم۔ اگر بھولتے ہم نہ قول پیمبر کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر، برادر ہے جب تک برادر کا یاور، معین اس کا ہے خود خداوند داور۔ تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی۔ وہ گھر جس میں دل ہو ملے سب کے باہم، خوشی نہ خوشی میں ہو سب یار و ہمدم۔ اگر ایک خوش دل تو گھر سارا خرم، اگر ایک غمگین تو دل سب کے پرغم۔ مبارک ہے اس قصر شاہنشہی سے، جہاں ایک دل ہو مقدر کسی سے۔ اگر ہو مدار اس پہ تحقیق دین کا، کہ ہے دین والوں کا برتاؤ کیسا، کھرا ان کا بازار ہے یا کہ کھوٹا، ہے قول و قرار ان کا جھوٹا کہ سچا۔ تو ایسے نمونے بہت شاذ ہیں یہاں، کہ اسلام پر جن سے قائم ہو برہاں۔ مجالس میں غیبت کا زور اس قدر ہے، کہ آلودہ اس خون میں ہر بشر ہے۔ نہ بھائی کو بھائی سے یہاں درگزر ہے، نہ ملا کو صوفی کو اس سے حذر ہے۔ اگر نشہ میں ہو غیبت میں پنہا، تو ہوشیار پائے نہ کوئی مسلمان۔ جنہیں 4 پیسے کا مقدور ہے یا سمجھتے نہیں ہیں وہ انسان کو انسان۔ موافق نہیں جن سے ایام دوراں، نہیں دیکھ سکتے کسی کو وہ شاداں۔ نشے میں تکبر کے ہے چور کوئی، حسد کے مرض میں ہے رنجور کوئی۔ اگر مرجع خلق ہے ایک بھائی، نہیں ظاہراً جس میں کوئی برائی۔ بھلا جس کو کہتی ہے ساری خدائی، ہر ایک دل میں عظمت ہے جس کی سمائی۔ تو پڑتی ہیں اس پر نگاہیں غضب کی، کھٹکتا ہے کانٹا سا نظروں میں سب کی۔ بگڑتا ہے جب قوم میں کوئی بن کر، ابھی بخت و اقبال تھے جس کے یاور، ابھی گردنیں جھکتی تھیں جس کے در پر، مگر کر دیا اب زمانے نے بے پر۔ تو ظاہر میں کڑتے ہیں پر خوش ہیں جی میں، کہ ہمدرد ہاتھ آیا ایک مفلسی میں۔ اگر ایک جواں مرد ہمدرد انسان، کرے قوم پر دل سے جان اپنی قرباں، تو خود قوم اس پر لگائے یہ بہتاں، کہ ہے اس کی کوئی غرض اس میں پنہاں۔ وگرنہ پڑی کیا کسی کو کسی کی، یہ چالیں سراسر ہیں خود مطلبی کی۔ نکالے گر ان کی بھلائی کی صورت، تو ڈالیں جہاں تک بنے اس میں کھنڈت۔ سنے کامیابی میں گر اس کی شہرت، تو دل سے تراشیں کوئی تازہ تہمت۔ منہ اپنا ہو گر دین و دنیا میں کالا، نہ ہو ایک بھائی کا پر بول بالا۔ اگر پاتے ہیں 2 دلوں میں صفائی، تو ہیں ڈالتے اس میں طرح جدائی۔ ٹھنی 2 گروہوں میں جس دم لڑائی، تو گویا تمنا ہماری بر آئی۔ بس اس سے نہیں مشغلہ خوب کوئی، تماشا نہیں ایسا مرغوب کوئی۔ تغلب میں بدنیتی میں دغا میں، نمود اور بناوٹ فریب اور ریا میں، سعایت میں بہتان میں افترا میں، کسی بزم بیگانہ و آشنا میں۔ نہ پاؤ گے رسوا و بدنام ہم سے، بڑھے پھر نہ کیوں شان اسلام ہم سے۔ خوش آمد میں ہم کو وہ قدرت ہے حاصل، کہ انسان کو ہر طرح کرتے ہیں مائل۔ کہیں احمقوں کو بناتے ہیں عاقل، کہیں ہوشیاروں کو کرتے ہیں غافل۔ کسی کو اتارا کسی کو چڑھایا، یوں ہی سینکڑوں کو اسامی بنایا۔ روایات پر حاشیہ ایک چڑھانا، قسم جھوٹے وعدوں پہ 100 بار کھانا۔ اگر مدح کرنا تو حد سے بڑھانا، مذمت پہ آنا تو طوفاں اٹھانا۔ یہ ہے روز مرہ کا یا ان کے عنواں، فصاحت میں بے مثل ہیں جو مسلماں، اسے جانتے ہیں بڑا اپنا دشمن۔ ہمارے کرے عیب جو ہم پہ روشن، نصیحت سے نفرت ہے ناسے سے انبن۔ سمجھتے ہیں ہم رہنماؤں کو رازن، یہی عیب ہے سب کو کھویا ہے جس نے، ہمیں ناؤ بھر کر ڈبویا ہے جس نے۔ وہ عہد ہمایوں جو خیر القرون تھا، خلافت کا جب تک کہ قائم ستون تھا، نبوت کا سایہ ابھی رہنمو تھا،
سما خیر و برکت کا ہر دم فزوں تھا، عدالت کے زیور سے تھے سب مزین، پھلا اور پھولا تھا احمد کا گلشن۔ سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی کہ جھکتی تھی گردن نصیحت پہ سب کی، نہ کرتے تھے خود قول حق سے خاموشی، نہ لگتی تھی حق کی انہیں بات کڑوی۔ غلاموں سے ہو جاتے تھے بند آقا، خلیفہ سے لڑتی تھی ایک ایک بڑھیا۔ نبی نے کہا تھا انہیں فخر امت، جنہیں خلد کی مل چکی تھی بشارت۔ مسلم تھی عالم میں جن کی عدالت، رہا مفتخر جن سے تخت خلافت۔ وہ پھرتے تھے راتوں کو چھپ چھپ کے در در، کہ شرمائیں اپنا کہیں عیب سن کر۔ مگر ہم کے ہیں دام و ددھم سے بہتر، نہ ظاہر کہیں ہم میں خوبی نہ مضمر، نہ اقران و امثال میں ہم معکر، نہ اجداد و اسلاف کے ہم میں جوہر۔ نصیحت سے ایسا برا مانتے ہیں کہ گویا ہم اپنے کو پہچانتے ہیں۔ نبوت نگر ختم ہوتی عرب پر، کوئی ہم پہ مبعوث ہوتا پیمبر، تو ہے جیسے مذکور قرآن کے اندر، ضلالت یہود و نصارہ کی اکثر۔ یوں ہی جو کتاب اس پیمبر پہ آتی، وہ گمراہیاں سب ہماری جتاتی۔ ہنر ہم میں ہے جو وہ معلوم ہے سب، علوم اور کمالات معدوم ہیں سب، چلن اور اتوار مذموم ہے سب، فراغت سے دولت سے محروم ہے سب۔ جہالت نہیں چھوڑتی ساتھ دم بھر، تعصب نہیں بڑھنے دیتا قدم بھر۔ وہ تقویم پارینہ یونانیوں کی، وہ حکمت کے ہے ایک دھوکے کی ٹٹی۔ یقین جس کو ٹھہرا چکا ہے نکمی، عمل نے جسے کر دیا آ کے ردی۔ اسے وہی سے سمجھے ہیں ہم زیادہ، کوئی بات اس میں نہیں کم زیادہ۔ زبور اور توریت و انجیل و قرآن بالاجماع ہیں قابل نسخ و نسیاں، مگر لکھ گئے جو اصول اہل یونا، نہیں نسخ و تبدیل کا ان میں امکان۔ نہیں مٹتے جب تک کہ آثار دنیا، مٹے گا کبھی کوئی شوشہ نہ ان کا۔ نتائج جو ہیں مغربی علم و فن کے، وہ ہیں ہند میں جلوہ گر 100 برس سے۔ تعصب نے لیکن یہ ڈالے ہیں پردے کہ ہم حق کا جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ دلوں پہ ہے نقش اہل یونا کی راہیں، جو اب وہی اترے تو ایمان نہ لائیں۔ اب اس فلسفے پر جو ہیں مرنے والے، شفا اور مجستی کے دم بھرنے والے، ارسطو کی چوکھٹ پہ سر دھرنے والے، فلاطون کی اقتدا کرنے والے، وہ تیلی کے کچھ بیل سے کم نہیں ہیں، پھرے عمر بھر اور جہاں تھے وہیں ہیں۔ وہ جب کر چکے ختم تحصیل حکمت، بندھی سر پہ دستار علم و فضیلت۔ اگر رکھتے ہیں کچھ طبیعت میں جودت، تو ہے سب سے ان کی بڑی یہ لیاقت کہ گر دن کو وہ رات کہہ دیں زباں سے، تو منوا کے چھوڑیں اسے ایک جہاں سے۔ سوا اس کے جو آئے اس کو پڑھا دیں، انہیں جو کچھ آتا ہے اس کو بتا دیں۔ وہ سیکھے ہیں جو بولیاں سب سکھا دیں، میاں مٹھو اپنا سا اس کو بنا دیں۔ یہ لے دے کہ ہے علم کا ان کے حاصل، اسی پر ہے فخر ان کو بین الاماثل۔ نہ سرکار میں کام پانے کے قابل، نہ دربار میں لب ہلانے کے قابل، نہ جنگل میں ریوڑ چرانے کے قابل، نہ بازار میں بوجھ اٹھانے کے قابل۔ نہ پڑھتے تو 100 طرح کھاتے کما کر، وہ کھوئے گئے اور تعلیم پا کر۔ جو پوچھو کہ حضرت نے جو کچھ پڑھا ہے، مراد آپ کی اس کے پڑھنے سے کیا ہے؟ مفاد اس میں دنیا کا یا دین کا ہے، نتیجہ کوئی یا کہ اس کے سوا ہے۔ تو مجذوب کی طرح سب کچھ بکیں گے، جواب اس کا لیکن نہ کچھ دے سکیں گے۔ نہ حجت رسالت پہ لا سکتے ہیں وہ، نہ اسلام کا حق جتا سکتے ہیں وہ، نہ قرآن کی عظمت دکھا سکتے ہیں وہ، نہ حق کی حقیقت بتا سکتے ہیں وہ۔
دلیلیں ہیں سب آج بیکار ان کی، نہیں چلتی توپوں میں تلوار ان کی۔ پڑے اس مشقت میں ہے وہ سراپا، نتیجہ نہیں ان کو معلوم جس کا۔ گئیں بھول آگے کی بھیڑیں جو بٹیا، اسی راہ پر پڑھ لیا سارا گلہ۔ نہیں جانتے یہ کہ جاتے کدھر ہیں، گئے بھول رستہ وہ یا راہ پر ہے۔ مثال ان کی کوشش کی ہے صاف ایسی، کہ کھائی کہیں بندروں نے جو سردی، ادھر اور ادھر دیر تک آگ ڈھونڈی، کہیں روشنی ان کو پائی نہ اس کی۔ مگر ایک جگنو چمکتا جو دیکھا، پتنگا اسے آگ کا سب نے سمجھا۔ لیا جا کے تھام اور سب نے اسی دم، کیا گھاس پھوس اس پہ لا کے فراہم۔ لگے اس کو سلگھانے سب مل کے پہم، پہ کچھ آگ سلگی نہ سردی ہوئی کم۔ یوں ہی رات ساری انہوں نے گوائی، مگر اپنی محنت کی راحت نہ پائی۔ گزرتے تھے جو جانور اس طرف سے، جب اس کشمکش میں انہیں دیکھتے تھے۔ ملامت بہت سخت تھے ان کو کرتے، کہ شرمائیں وہ زوم باطل سے اپنے، مگر اپنی قد سے نہ باز آتے تھے وہ۔ ملامت پہ اور الٹے غراتے تھے وہ، نہ سمجھے وہ جب تک ہوا دن نہ روشن۔ اسی طرح جو ہیں حقیقت کے دشمن، نہ جھاڑیں گے گردے تواہم سے دامن، پہ جب ہوگا نور سحر لمع افکن۔ بہت جلد ہو جائے گا آشکارا، کہ جگنوں کو سمجھے تھے وہ ایک شرارہ۔ وہ طب جس پہ غش ہیں ہمارے اطباء، سمجھتے ہیں جس کو بیاض مسیحا۔ بتانے میں ہے بخل جس کے بہت سا، جسے عیب کی طرح کرتے ہیں اخفا۔ فقط چند نسخوں کا ہے وہ سفینہ، چلے آئے ہیں جو کہ سینہ بسینہ۔ نہ ان کو نباتات سے آگہی ہے، نہ اصلاً خبر معدنیات کی ہے، نہ تشریح کی لے کسی پر کھلی ہے، نہ علم طبیعی نہ کیمسٹری ہے، نہ پانی کا علم اور نہ علم ہوا ہے۔ مریضوں کا ان کے نگہباں خدا ہے، نہ قانون میں ان کے کوئی خطا ہے، نہ مخزن میں انگشت رکھنے کی جا ہے۔ سدیدی میں لکھا ہے جو کچھ بجا ہے، نفیسی کے ہر قول پر جاں فدا ہے۔ سلف لکھ گئے جو قیاس اور گما سے، صحیفے ہیں اترے ہوئے آسماں سے۔ وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر، عفونت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر۔ سمی جس سے ہے زلزلے میں برابر، ملک جس سے شرماتے ہیں آسماں پر۔ ہوا علم و دین جس سے تاراج سارا، وہ علموں میں علم ادب ہے ہمارا۔ برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر نہ روا ہے، تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے۔ گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ زمانے میں جتنے کلی اور نفر ہیں، کمائی سے اپنی وہ سب بہراور ہیں۔ گویے امیروں کے نور نظر ہیں، ڈفالی بھی لے آتے کچھ مانگ کر ہیں۔ مگر اس تپے دک میں جو مبتلا ہیں، خدا جانے وہ کس مرض کی دوا ہیں۔ جو سکے نہ ہوں جی سے جائیں گزر سب، ہو میلا جہاں گم ہوں دھوبی اگر سب۔ بنے دم پہ گر شہر چھوڑیں نفر سب، جو تھڑ جائیں مہتر تو گندے ہوں گھر سب۔ پہ کر جائیں ہجرت جو شاعر ہمارے، کہیں مل کے خس کم جہاں پاک سارے۔ عرب جو تھے دنیا میں اس فن کے بانی، نہ تھا کوئی آفاق میں جن کا ثانی۔ زمانے نے جن کی فصاحت تھی مانی، مٹا دی عزیزوں نے ان کی نشانی۔
سب ان کے ہنر اور کمالات کھو کر رہے شاعری کو بھی آخر ڈبو کر۔ ادب میں پڑی جان ان کی زباں سے، جلا دین نے پائی ان کے بیاں سے، سنا کے لیے کام انہوں نے لساں سے، زبانوں کے کوچے تھے بڑھ کر سنا سے، ہوئے ان کے شعروں سے اخلاق سے کل، پڑھی ان کے خطبوں سے عالم میں ہلچل، قلف ان کے یاں جو کہ جادو بیاں ہے، فصاحت میں مقبول پیر و جواں ہیں، بلاغت میں مشہور ہندوستاں ہیں، وہ کچھ ہیں تو لے دے کے اس گوں کے یاں ہیں، کہ جب شعر میں عمر ساری گوائیں تو بھانڈ ان کی غزلیں مجالس میں گائیں، طوائف کو ازبر ہیں دیوان ان کے، گویوں پہ بے حد ہے احسان ان کے، نکلتے ہیں تکیوں میں ارمان ان کے، ثنا خواں ہیں ابلیس و شیطان ان کے، کہ عقلوں پہ پردے دیے ڈال انہوں نے، ہمیں کر دیا فارغ البال انہوں نے۔ شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے، تباہ ان کی حالت بری ان کی گت ہے، کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے، کسی کو بٹیرے لڑانے کی دھت ہے، چرس اور گانجے پہ شیدا ہے کوئی، مدک اور چنڈو کا رسیا ہے کوئی، سدا گرم انفار سے ان کی صحبت، ہر ایک رند اوباش سے ان کی ملت، پڑھے لکھوں کے سائے سے ان کو وحشت، مدارس سے تعلیم سے ان کو نفرت، کمینوں کے جرگے میں عمریں گوانی، انہیں گالیاں دینی اور آپ کھانی، نہ علمی مدارس میں ہے ان کو پاتے، نہ شائستہ جلسوں میں ہیں آتے جاتے، پہ میلوں کی رونق ہیں جا کر بڑھاتے، پڑھے پھرتے ہیں دیکھتے اور دکھاتے، کتاب اور معلم سے پھرتے ہیں بھاگے، مگر ناچ گانے میں ہیں سب سے آگے، اگر کیجے ان پاک شودوں کی گنتی، ہوا جن کے پہلو سے بچ کر ہے چلتی، ملی خاک میں جن سے عزت بڑوں کی، مٹی خاندانوں کی جن سے بزرگی، تو یہ جس قدر خانہ برباد ہوں گے، وہ سب ان شریفوں کی اولاد ہوں گے۔ ہوئی ان کی بچپن میں یوں پاس بانی، کہ قیدی کے جیسے کٹے زندگانی، لگی ہونے جب کچھ سمجھ بوجھ سیانی، چڑھی بھوت کی طرح سر پر جوانی، بس اب گھر میں دشوار تھمنا ہے ان کا، اکھاڑوں میں تکیوں میں رمنا ہے ان کا، نشے میں مئے عشق کے چور ہیں وہ، صفے فوج مژگاں میں محصور ہیں وہ، غم چشم و ابرو میں رنجور ہیں وہ، بہت ہاتھ سے دل کے مجبور ہیں وہ، کریں کیا کہ ہے عشق طینت میں ان کی، حرارت بھری ہے طبیعت میں ان کی، اگر شش جہت میں کوئی دل ربا ہے، تو دل ان کا نادیدہ اس پر فدا ہے، اگر خواب میں کچھ نظر آ گیا ہے، تو یاد اس کی دن رات نام خدا ہے، بھری سب کی وحشت سے روداد ہے یا، جسے دیکھیے کیسو فرہاد ہے یا، اگر ماں ہے دکھیا تو ان کی بلا سے، اپاہج ہے باوا تو ان کی بلا سے، جو ہے گھر میں فاقہ تو ان کی بلا سے، جو مرتا ہے کنبا تو ان کی بلا سے، جنہوں نے لگائی ہو لو دل ربا سے، غرض پھر انہیں کیا رہی ماں سوا سے، نہ گالی سے دشنام سے جی چرائیں، نہ جوتی سے پیزار سے ہچکچائیں، جو میلوں میں جائیں تو لچپن دکھائیں، جو محفل میں بیٹھیں تو فتنے اٹھائیں، لرزتے ہیں اوباش ان کی ہنسی سے، گریزاں ہیں رند ان کی ہمسائیگی سے، سپوتوں کو اپنے اگر بیاہ دیجے، تو بہوؤں کا بوجھ اپنی گردن پہ لیجے، جو بیٹی کے پیوند کی فکر کیجے، تو بدراہ ہیں بھانجے اور بھتیجے، یہی جھینکنا کو بکو گھر بگھر ہے،
बहू को ठिकाना न बेटी को बर है, न मतलब निगारी का उनको सलीका, न दरबारदारी का उनको सलीका, न उम्मीदवारी का उनको सलीका, न खिदमत गुजारी का उनको सलीका। कुली या नफर हो तो कुछ काम आए, मगर इनको किस मद में कोई खपाए। नहीं मिलती रोटी जिन्हें पेट भर के, वो गुजरान करते हैं 100 ऐब करके। जो हैं उनमें दो चार आसूदा घर के, वो दिन रात हैं खाहा मरगे पे दर के। नमूने ये आयानो अशराफ के हैं, सलफ उनके वो थे खल्फ उनके ये हैं। वो इस्लाम की पौध शायद यही है कि जिसकी तरफ आंख सबकी लगी है, बहुत जिससे आइंदा चश्मे बही है। बका मुनहसिर जिस पे इस्लाम की है, यही जान डालेगी बाग़े कोहन में, इसी से बहार आएगी इस चमन में। यही है वो नस्लें मुबारक हमारी कि बख्शेंगी जो दीन को उस्तवारी। करेंगी यही कौम की गमगुसारी, उन्हीं पर उम्मीदें हैं मौकूफ सारी। यही शम्मे इस्लाम रोशन करेंगी, बड़ों का यही नाम रोशन करेंगी। खल्फ उनके अलहक अगर यहाँ यही हैं, सलफ के अगर फातिहा खां यही हैं, अगर यादगारे अजीज़ां यही हैं, अगर नस्ल अशराफ व आयां यही हैं, तो याद इस कदर उनकी रह जाएगी यहाँ कि एक कौम रहती थी इस नाम की यहाँ। समझते हैं शाइस्ता जो आपको यहाँ, है आज़ादी ये राय पर जो के नाज़ा। चलन पर हैं जो कौम के अपनी खंदा, मुसलमान हैं सब जिनके नज़दीक नादा। जो ढूंढोगे यारों के हमदर्द उनमें, तो निकलेंगे थोड़े जवां मर्द उनमें। न रंज उनके अफलास का उनको असलन, न फिक्र उनकी तालीम और तरबियत का, न कोशिश की हिम्मत न देने को पैसा, उड़ाना मगर मुफ्त एक एक का खाका। कहीं उनकी पोशाक पर तान करना, कहीं उनकी खुराक को नाम धरना। अजीजों की जिस बात में ऐब पाना, निशाना उसे भक्तियों का बनाना। शमातत से दिल भाइयों का दुखाना, या गानों को बेगाना बनकर चिढ़ाना। न कुछ दर्द की चोट उनके जिगर में, न कतरा कोई खून का चश्मे तर में। जहाज एक गर्दाब में फंस रहा है, पड़ा जिससे जोखों में छोटा बड़ा है। निकलने का रास्ता ना बचने की जा है, कोई उनमें सोता कोई जागता है। जो सोते हैं वो मस्ते ख्वाबे गिरा हैं, जो बेदार हैं उनमें खंदा जिना है। कोई उनसे पूछे कि ए होश वालो, किस उम्मीद पर तुम खड़े हंस रहे हो। बुरा वक्त बेड़े पे आने को है जो, न छोड़ेगा सोतों को और जागतों को। बचोगे न तुम और न साथी तुम्हारे, अगर नाव डूबी तो डूबेंगे सारे। गरज ऐब कीजिए बयां अपने क्या क्या, कि बिगड़ा हुआ यहाँ है आवे का आवा। फकीर और जाहिल ज़ईफ और तवाना, तासुफ के काबिल है अहवाल सबका। मरीज ऐसे मायूस दुनिया में कम है, बिगड़ कर कभी जो ना संभले वो हम हैं। किसी ने ये एक मर्दे दाना से पूछा कि नेमत है दुनिया में सबसे बड़ी क्या। कहा अक्ल जिससे मिले दीनो दुनिया। कहा गर न हो इससे इंसान को बहरा। कहा फिर अहम सबसे इल्मो हुनर है, कि जो बाइसे इफ्तिखारे बशर है। कहा अगर न हो ये भी उसको मुयस्सर। कहा मालो दौलत है फिर सबसे बढ़कर। कहा दर हो ये भी अगर बंद उस पर। कहा उस पे बिजली का गिरना है बेहतर। जिल्लत से छूटे
خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے، مجھے ڈر ہے اے میرے ہم قوم یارو، مبادا کہ وہ ننگے عالم تم ہی ہو۔ گر اسلام کی کچھ اہمیت ہے تم کو تو جلدی سے اٹھو اور اپنی خبر لو، وگرنہ یہ قول آئے گا راست تم پر کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا ہے بہتر۔ رہو گے یوں ہی فارغ البال کب تک، نہ بدلو گے یہ چال اور ڈھال کب تک، رہے گی نئی پود پامال کب تک، نہ چھوڑو گے تم بھیڑ یا چال کب تک، بس اگلے فسانے فراموش کر دو، تعصب کے شعلے کو خاموش کر دو۔ حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں، ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں، صدائیں یہ ہر سمت سے آ رہی ہیں کہ راجا سے پرجا تلک سب سکھی ہیں۔ تسلط ہے ملکوں میں امن و امان کا، نہیں بند رستہ کسی کارواں کا، نہ بدخواہ ہے دین و ایمان کا کوئی، نہ دشمن حدیث اور قرآن کا کوئی، نہ ناقص ہے ملت کے ارکاں کا کوئی، نہ مانے شریعت کے فرمان کا کوئی۔ نمازیں پڑھو بے خطر معبدوں میں، آذانیں دھڑلے سے دو مسجدوں میں، کھلی ہیں سفر اور تجارت کی راہیں، نہیں بند سنت کی حرفت کی راہیں، جو روشن ہے تحصیل حکمت کی راہیں، تو ہموار ہیں کسب دولت کی راہیں۔ نہ گھر میں غنیم اور دشمن کا کھٹکا، نہ باہر ہے قزاق و رازن کا کھٹکا، مہینوں کے کٹتے ہیں رستے پلوں میں، گھروں سے سوا چین ہے منزلوں میں، ہر ایک گوشہ گلزار ہے جنگلوں میں، شب و روز ہے اے منی قافلوں میں، سفر جو کبھی تھا نمونہ سقر کا، وسیلہ ہے وہ اب سراسر ظفر کا۔ پہنچتی ہیں ملکوں میں دم دم کی خبریں، چلی آتی ہیں شادی و غم کی خبریں، آیا ہیں ہر ایک بر اعظم کی خبریں، کھلی ہیں زمانے پہ عالم کی خبریں، نہیں واقعہ کوئی پنہاں کہیں کا، ہے آئینہ احوال روئے زمیں کا۔ کرو قدر اس امن و آزادگی کی کہ ہے صاف ہر سمت راہ ترقی، ہر ایک راہ رو کا زمانہ ہے ساتھی، یہ ہر سو سے آواز پہ ہم ہے آتی، کہ دشمن کا کھٹکانا رازن کا ڈر ہے، نکل جاؤ رستہ ابھی بے خطر ہے، بہت قافلے دیر سے جا رہے ہیں، بہت بوجھ بار اپنے لدوا رہے ہیں، بہت چل چلاؤ میں گھبرا رہے ہیں، بہت سے نہ چلنے سے پچھتا رہے ہیں، مگر ایک تم ہی ہو کہ سوتے ہو غافل، مبادا کہ غفلت میں کھوٹی ہو منزل، نہ بدخواہ سمجھو بس اب یاوروں کو، لٹیرے نہ ٹھہراؤ تم رہبروں کو، دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو، کہ خالی ہیں یا پر ذخیرے تمہارے، برے ہیں یا اچھے وتیرے تمہارے، امیروں کی تم سن چکے داستاں سب، چلن ہو چکے عالموں کے بیاں سب، شریفوں کی حالت ہے تم پر عیاں سب، بگڑنے کو تیار بیٹھے ہیں یہاں سب، یہ بوسیدہ گھر اب گرا کا گرا ہے، ستون مرکز ثقل سے ہٹ چکا ہے، یہ جو کچھ ہوا ایک شمع ہے اس کا، کہ جو وقت یاروں پہ ہے آنے والا، زمانے نے اونچے سے جس کو گرایا، وہ آخر کو مٹی میں مل کر رہے گا، نہیں گرچہ کچھ قوم میں حال باقی، ابھی اور ہونا ہے پامال باقی، یہاں ہر ترقی کی غایت یہی ہے،
سر انجام ہر قوم و ملت یہی ہے، صدا سے زمانے کی عادت یہی ہے، طلسم جہاں کی حقیقت یہی ہے۔ بہت یاں ہوئے خشک چشمے ابل کر، بہت باغ چھانٹے گئے پھول پھل کر، کہاں ہیں وہ احرام مصری کے بانی، کہاں ہیں وہ گردان زابلستانی، گئے پیش دادی کدھر اور کیانی، مٹا کر رہی سب کو دنیا فانی، لگاؤ کہیں کھوج کلدانیوں کا، بتاؤ نشاں کوئی ساسانیوں کا، وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے، جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے، سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے، نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے، مسافر یہاں ہیں فقیر اور غنی سب، غلام اور آزاد ہیں رفتنی سب۔